मैं बिला ताख़ीर हमारी आज के इस महफ़िल के रूह रवां हमारे मेहमान ख़ुसूसी और फ़ातिह क़ादियानियत शाहीन ख़त्म नबूवत और ख़त्म नबूवत के काज के लिए हमतन अपने आप को मसरूफ़ रखने वाली शख्सियत और बहुत से क़ादियानियों को अपने हाथों पे कलमा शहादत पढ़ाने वाली ये नूरानी शख्सियत और ख़त्म नबूवत के लिए हमतन मसरूफ़ रहने वाली ये शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो ये हमारे लिए इंतहाई एजाज़ की और खुशनसीबी की बात है कि वो शख्सियत जिसने अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के लिए फ़ख्र कर रख छोड़ा है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त जो है चौकीदारी के लिए अपने आप को हमतन जो है वो जवानों की तरह मसरूफ़ अमल है। तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने खूबसूरत अंदाज, अपने खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत जो है कलाम से हमारे ईमान को रोशनी और जला बख्शे। हज़रत मोहतरम क़ारी मोहम्मद रफ़ीक दिलवी साहिब, सेक्रेटरी इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وهادينا ومرشدنا أفضل الرسل وأطيب الرسل وأحسن الرسل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہم نے درود شریف پڑھا جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو فرشتے وہ الفاظ اس بندے اور اس کے باپ کے نام سے روضہ اطہر میں پیش کرتے ہیں اور سے سبحان اللہ یہاں سے جب درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی یہی ہے جو درود شریف پڑھے اس کا یہ تحفہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جو روضہ اطہر پہ جا کے پڑھے اس خوش نصیب کا درود شریف مصطفیٰ کریم سنتے ہیں اور اگر عشق رومی اور یامی حسین احمد مدنی جیسا ہو تو سلام بھی پاتے ہیں سلام کا جواب بھی پاتے ہیں میرے مرشد میرے مربی میرے مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی روضہ اطہر پہ جا کر اپنے عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں جیسے کہ سارے اشراق نے پیش کیے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی روضہ اطہر کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے اور یوں عرض کیا
اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے نا، سب کہتے ہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آگے حضور کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور پھر ایک ہی شعر میں قرآن کی 2 آیتوں کو پرو دیتے ہیں، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، نبی جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے سچے ہیں، پر ہمارے نبی سچوں کے سردار ہیں، سارے نبی حق پر ہیں، پر میرے نبی حق پر ہیں بھی صحیح، قیامت تک حق انہی کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، قائد الانبیاء ہیں، بلکہ نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ میرے پیاروں، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور جب تک یہ رہیں گے، اس امت جیسی کوئی خوش نصیب امت نہیں ہے، اور یہ خوش نصیبی ایک ہی سبب ہے کہ ہمارا رشتہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ ہماری کوئی آنکھیں
دو کی بجائے چار ہیں، بڑے عقل والے ہیں، نہیں، ہماری ذات میں کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمال نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، سارے کمال نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی امت سے کیا کہا؟ انتم الآخرون وانتم الاولون، دنیا میں سب کے بعد آئے ہو، جنت میں سب سے پہلے جاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اس کی قدر نصیب۔ حضور نے اپنی رحمت سے اس امت کو کیا کیا دیا؟ میں صرف تین باتیں عرض کروں گا۔ سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو نوازا ہے، پر وہ رحمت تھے، میرے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اپنی امت کو اتنا نوازا ہے کہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امتی دنیا کے کسی کونے پر جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، میری طرف دیکھیں گے، درود شریف میں کبھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حضور پر رحمت کا نزول فرما۔ جب یہ ایک بار کہتا ہے 10 رحمتیں اس پر اترتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، ایک بار حضور کے لیے رحمت مانگتا ہے، 10 رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے مانگتا ہے اللہم سلم علی محمد، اللہ اس کے اوپر 10 سلامتیوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ادھر یہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، توجہ کریں گے، ادھر یہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آگے ہو گئے، تھوڑا تھوڑا ضرور آگے ہو گئے۔ انہوں نے ادھروں آنا ہے کہ نانی ہو، ہر بندہ تھوڑی سی اپنی جگہ سے تھوڑا سا اور آگے ہو گئے۔ تنوں گھر دا پتہ نا جزاکم اللہ۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آگے، نہیں تو اتھوں آشا دا گھر دا تنوں پتہ نا، درود شریف پڑھتے پڑھتے آگے ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ کوئی دفعہ لین تے گیا، چھڈن تے گیا سن، چل میں انہوں نے کہا تو چکیاں دا پہنچ پھر من کہیں پارا۔ میرے حبیب اپنی امت کو اپنی رحمت سے کیا دے گیا؟ توجہ کریں گے، سارے بندے شاید درود شریف پڑھ کے جنت میں نہ جا سکے، میرے نبی کا غم کیا تھا؟ میرے حبیب کا غم کیا تھا؟ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے۔ جیسے دنیا میں اعلان کرتے ہیں یہ چیز 100 روپے کی ہے، بندہ کہتا ہے میرے پاس تو نہیں ہے، کہا جاتا ہے اچھا تم 50 میں لے لو، وہ کہتا ہے میرے پاس تو 50 بھی نہیں ہے، کہا اچھا تم 25 کی لے لو، ایک آتا ہے میرے پاس تو 25 بھی نہیں ہے، کہا جاتا ہے تم بھی لے لو، مفت میں محروم تم بھی نہ چلے جاؤ۔ ہر بندہ عمل بڑا نہیں کر سکتا۔ حضور نے اپنی رحمت سے امت کو یوں جوڑا، سارے نبی سچے ہیں، میں نے کہا میرے نبی سچوں کے سردار ہیں، ایک گناہوں سے بھرا ہوا امتی اس نیت سے حضور کے روضے پہ جاتا ہے، میں اپنے حبیب کے روضے کا، ان کی قبر مبارک کا دیدار کر رہا ہوں، میں بھی اس صف میں کھڑا ہو کر ایک بار سلام عرض کر دوں جہاں روزانہ 70,000 فرشتے آ کر سلام عرض کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا کر ادھر روز اطہر پہ جاتا ہے، میرے آقا اپنی رحمت سے اس کو یوں نوازتے ہیں،
من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پہ میری زیارت کے لیے آیا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جب وہ اپنی امت کو اپنی رحمت سے نوازتے گئے۔ مصطفیٰ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں آپ کے روز عطر پہ آؤں، میری امتی پریشان نہ ہو۔ جب تو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی گاڑی میں، دنیا کی کسی جگہ پر اس دھیان سے مجھ پہ درود شریف بھیجتا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تیرا درود و سلام انہی الفاظ کے ساتھ تیرے نام اور تیرے باپ کے نام کے ساتھ مجھے آگے پہنچائے گے۔ تو روزانہ اپنی پہچان کراتا رہے، حشر میں تجھے پہچان دوں گا۔ امتی تو روز درود شریف نہ بھول، تو روز اپنی حاضری کیسے بھی ہے، بیمار ہے پھر بھی لگا لے، صحت مند ہے پھر بھی لگا لے، سفر میں ہے پھر بھی لگا لے، خوشی کا دن ہے پھر بھی حاضری لگاؤ، غمی کا دن ہے پھر بھی حاضری لگاؤ۔ سفر حضر میں تیرا کام ہے، تو اس چند روز کی زندگی میں مصطفیٰ کریم کے روز اطہر میں اپنی حاضری لگاتا رہے۔ جب تو قبر میں جائے گا تجھے پہچان کرا دی جائے گی، قبر میں تو انہیں پہچانے گا، حشر میں وہ تجھے پہچانے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، زبانی تورات پڑھتے تھے، لوگ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب پوری اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ میں قربان جاؤں، اپنی رحمت والے نبی کی رحمت سے قربان جاؤں، وہ قرآن جس کو رب فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ذرا ایمان والو تصور تو کرو، مصطفیٰ کریم نے اپنے سینے میں نزلناہ علی قلبک، جس کو پہاڑ نہیں لے سکتے تھے، جس کو زمین نے انکار کر دیا میں نہیں برداشت کر سکتی، آسمانوں نے کہا ہم نہیں سہ سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے والے تھے، اور کیا رحمت والے نبی کا سینہ ہے جس میں میرے اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ عزیر علیہ السلام نے انجیل کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، میرے حبیب نے صرف محفوظ نہیں کیا، قیامت تک 5 سال 7 سال کا بچہ بھی جب اس قرآن کو سینے میں لینے لگے گا تو ہر چیز کا کوئی خزانہ ہوتا ہے، یہ بجلی کہیں سے آ رہی ہے، یہ ہوا کہیں سے آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی خزانہ ہوتا ہے، پانی کہیں سے آ رہا ہے، یہ غلے کہیں سے آ رہے ہیں، یہ پھل پھول کہیں سے آ رہے ہیں، ان کے خزانے ہیں۔ میرے حبیب کا دل ایمان اور قرآن کا خزانہ ہے، جب کسی کے دل میں ایمان آتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم کے دل سے آتا ہے، جب قرآن آتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کے دل سے آتا ہے۔ حفاظ کرام مبارک ہو آپ، ابھی آپ کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ملا، جب زندگی گزاریں گے پھر وقت کے ساتھ آپ کو اس کی قیمت کا کچھ پتہ چلے گا۔
لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر پوری قیمت کو پتہ چلے گا۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ قرآن سے دوستی لگائیں گے دوستی ابھی سکول میں داخل ہو گئے تو قرآن کو بھول جائیں گے۔ ہم نے سکول بھی پڑھا ہے، کالج بھی پڑھا ہے، یونیورسٹی بھی پڑھی ہے، قرآن بھی نہیں چھوڑا۔ میں 1988-89 کے سیشن میں پنجاب یونیورسٹی سے ہمیں اسلامیات کیا۔ میں کل دوستوں کو کہہ رہا تھا ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، انگریزی کم آتی ہے، انگریز زیادہ بنا دیتے ہیں۔ انگریزی پڑھانے کے چکر میں انگریزی آتی نہیں ہے، انگریز بنا دیتے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ آپ کو رسول اللہ کے علم سے جوڑتے ہیں۔ میڈیا جو مرضی کہتا رہے یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، سن لو ہم کیسے بھی ہیں، ہمارے مدرسے کی نسبت مصطفیٰ کریم کے مدرسے صفا سے ہے، ہمارے دل کی نسبت مصطفیٰ کریم کے دل سے ہے، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن۔ قرآن والے کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن۔ جہاں ساری دنیا پریشان ہے وہاں رب فرماتے ہیں، یہ قرآن والے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، سارے غم دور کر دیے، سارے غم دور کر دیے۔ ہر چوتھے دن ایجنسی والے آ کے پوچھتے ہیں یہاں طالب علم کتنے ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے قرآن آتا ہے وہاں سے پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ تمہارے پاس لاکھوں ہیں طالب علم، کسی ایک کتاب کا ایک حافظ دکھا دو، اور ہمارے عبدالقدیر شاہ صاحب نے یہ 14 ابھی آپ کے سامنے ہیرے پیش کر دیے ہیں۔ ویسے میں حافظ کو ہیرا کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میری نگاہ میں حافظ کی قیمت زیادہ ہے، میری نگاہ میں حافظ کی قیمت ہیرے سے بہت زیادہ ہے۔ جب تم ہماری عمر میں آؤ گے پھر تمہیں پتہ ہوگا، اللہ کی قسم میں بابو جو بیٹھا ہوں، اگر قرآن کے بدلے میں پوری دنیا کی بادشاہت بھی ملے تو ہم قرآن نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بادشاہت موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، قرآن کے مزے قبر سے شروع ہوں گے۔ قرآن کی لذتیں اور مزے اور عزتیں، قرآن کی لذتیں، عزتیں، نعمتیں آنکھیں بند ہوگی پھر شروع ہونی ہے، پھر شروع ہونی ہے۔ اور یہ قرآن
ایک سورت اگر بخشوا دیتی ہے تو سارا قرآن جس کے سینے میں ہے اس کا کیا مقابلہ، اور اس کو ایک سورت کیا بخشوائے، سارا قرآن اس کے سینے میں ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں حافظ سے، حافظ صاحب کی تعلیم ہے تو آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں۔ میرا مقصد ہے آپ کی تعلیم کیا ہے؟ واہ، جو تعلیم حضور لائے ہیں وہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی آگے پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ اچھا ہم بتاتے رہتے ہیں میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، نہیں خوش ہوتے۔ ہمیں کہتا ہوں میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس لامد، ہاں ویل ایجوکیٹڈ، اور حضور سے بڑا بھی کوئی علم والا تھا؟ یہ تو انگریز کا دیا ہوا تعلیم ہے، نظام جس میں آپ اگر ناراض نہیں ہونا، جب ہم پڑھتے تھے تو ہم بھی یہی سوچتے تھے۔ آپ سکول میں چلے جائیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو ہر طالب علم سے پوچھیں آپ پڑھ کر کیا کریں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بلند بولے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتا نہیں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بن کے پھر کیا کرنا؟ نہیں، خدمت کو کسی ہے جو بات کرنے والی ہے وہ کرتے۔ میرے پاس کئی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کہا ہمیں سرکاری ملازمت دلوانے، کیا بنوں گا؟ ملازم بنوں گا، انجینئر بن کے کیا بنوں گا؟ ملازم کو اردو میں کہیں تو نوکری کہیں گے نا، کیا خیال ہے؟ 25 سال پڑھنے کے بعد مزاج کیا بنایا تم نے؟ میں نوکر بننا چاہتا ہوں، رشوت دے کے سرکاری نوکر بنتا ہے۔ کیا تم نے اس کو تعلیم دی ہے؟ تعلیم آزادی دیتی ہے، تعلیم نوکر نہیں بناتی۔ صحابہ سے ان فارس والوں نے پوچھا، روم والوں نے پوچھا، اور تم ان پڑھ تھے، آج تم ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تم ترقی یافتہ نہیں ہو، پیسے چاہیے تو دیتے ہیں، دولت چاہیے تو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا لڑائی اس چیز کی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج الناس من عبادت الناس الى رب الناس، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کا غلام بنانا ہے۔ امریکہ کو یہ چھوٹے چھوٹے داڑھی والے پگڑی والے دہشت گرد کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے نظر آتے ہیں وہ سمجھتا ہے اگر انہوں نے رسول اللہ کا وہ سبق دہرا دیا، وہ صحابہ کو جو مکہ کے نبی کریم نے سبق سکھایا تھا، وہ صفہ میں جو مصطفیٰ کریم نے انہیں سبق پڑھایا تھا، پھر بدر میں دہروایا ان سے، پھر احد میں اس کو یاد کرایا، پھر خندق میں اس کی مشق کرائی، پھر تبوک میں اس کی عملی مشق کرائی۔ اگر آج انہوں نے وہ حضور کے سبق کو دہرا لیا تو ہماری 400 سال 500 سال کی محنت صفر ہو جائے گی۔ وہ ڈرتا تیری نوکری سے نہیں، وہ ڈرتا رسول اللہ کی غلامی سے۔ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ قرآن کا حافظ 1000 خامیوں کے ساتھ بھی باطل کو برداشت نہیں کرتا، باطل کو برداشت نہیں کرتا۔ جب ایک جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا، 800 صحابہ نے اسے سبق سکھا دیا، ہمارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کا تاج ختم نبوت کوئی اپنے سر پہ سجا لے، ہم بھی زندہ رہے، وہ بھی زندہ رہے، یوں نہیں ہوگا۔ یا چوکیدار جیے گا یا ڈاکو جیے
یہ صحابہ نے سبق حضور سے جو پڑھا، رسول اللہ ادھر دنیا سے تشریف لے گئے، امتحان تھا حضور کی زندگی میں، تو حضور ساتھ ہوتے تھے یا تشکیل کرتے تھے، حضور کا تاج ختم نبوت کسی اور نے اپنے سر پہ سجا لیا ہے، نبوت اب حضور کی ہے، کسی اور کے سر پہ یہ تاج نہیں سجے گا، یہ تاج جو رکھے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، قانون اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، قانون اسے سزا نہیں دے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں، زور سے انشاءاللہ دکھاؤ، پرچہ تواڈے خلاف نہیں ہوتا، مولویوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک بار ڈھیر سارے علماء کے خلاف پرچے ہوئے ہیں تو بہت رش لگا ہوا تھا، میں کمرے سے باہر تھا، میرے وکیل صاحب اندر گئے، انہوں نے کہا یار رش بہت ہے، میں آپ کو آواز دوں گا، اس نے میرا نام بولا تو آگے سے وہ کہتا ہے اچھا یہ قاری رفیق صاحب، اس نے کہا ہوتے ہمارا پکا گاہک، اس نے کہا وہ ہمارا پکا گاہک ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور سواری پہ سوار تھے، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، یار کیا خوش نصیب تھے، اللہ کی قسم جب میں پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کیا یہ مقدر والے لوگ تھے، آگے رسول اللہ سوار ہیں، پیچھے غلام سوار ہیں، اور تجھے مجھے خواب میں زیارت ہو جائے تو ساری دنیا کا بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کبھی آپ کو زیارت ہوئی؟ میں نے کہا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے عورت کو حمل ہو جائے تو وہ اپنا آپ چھپاتی ہے، کیا خیال ہے؟ بچہ پیدا ہوئے تو پتہ چل جاتا ہے، جب دنیا سے مرے گئے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اب بتانے کی ضرورتیں نہیں ہیں اس دنیا میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضور نے مجھے آواز دی، میں نے لبیک کہا عبداللہ سن، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، دور سے آمین کہو، علم سارے آمین کہیں۔ اور اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور میرے اللہ نے چاہے تو تجھے نقصان اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ کبھی ہم فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان زور سے بولو، رب نے نقصان کا فیصلہ کر دیا تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اس کو پلے باندھ لو، ایک حدیث میں آتا ہے اس کو اپنی داڑھوں سے قابو کر لو۔ اللہ ہمیں بھی مضبوطی نصیب، مت ڈرا کرو۔ کل ہم جن سیاستدانوں سے ڈرتے تھے کیا خیال ہے ان کے کیا انجام ہو رہے ہیں؟ کیا انجام ہو رہے ہیں؟ جو بھی اس ملک سے غداری کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ ہم نے طے کیا ہے ہم رسول اللہ کے بھی وفادار رہیں گے، رسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کے بھی وفادار رہیں گے۔ اور سنو ہمیں کسی سے اس وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھ دنیا کہے، پر ہماری دعائیں بھی اس ملک کے لیے ہیں، ہماری محنتیں بھی اس ملک کے لیے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا حضور اپنی رحمت سے ہمیں درود شریف دے گئے. توجہ کریں واپس آتے ہیں. حضور اپنی رحمت سے ہمیں زور سے بولو درود شریف دے گئے. مصطفیٰ کریم ہمیں اپنی رحمت سے اپنے روضے اطہر کی حاضری پر شفاعت کا پروانہ دے گئے. مصطفیٰ کریم جاتے جاتے اپنی امت کے لیے اپنے سینے سے قرآن عطا فرما. دنیا کے دریاب سمندر خشک ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے سینے سے آنے والا ایمان، حضور کے دل سے آنے والا قرآن وہ مصطفیٰ کریم کے سینے کا سمندر کبھی خشک نہیں ہوگا. ان سارے سمندروں اور دریاؤں پر زوال آئے گا، پر مصطفیٰ کریم کے سینے کے سمندر کو عروج ہی ملتا چلا جائے گا. اور اس عروج کا وہ وقت عجیب ہوگا جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا 10 بندے ذرا دیکھ جو تجھے کہتے تھے نا قرآن پڑھ کے کیری میں لے آتا. قرآن پڑھ کے کیا ملا؟ ہم نے دنیا کی کسی چیز کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو کیا ملا؟ ہم نے دنیا کی کسی دولت کے لیے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن اس لیے پڑھا ہے کہ ہمارے دل کی نسبت قلب دل مصطفیٰ سے جڑ جائے. وہ ہمیں آج بھی حاصل ہے، وہ ہمیں قبر میں بھی حاصل ہوگی، وہ ہمیں حشر میں بھی حاصل ہوگی. اور اس کا اظہار یوں ہوگا، میرے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دیجئے، زور سے کہہ دیجئے، انا اول شافع و مشفع. توجہ کریں گے، سب سے پہلے میرے حبیب سفارش کریں گے مجرموں کی، وہ جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالے جائیں گے. پھر وہ سفارش کریں گے جن کے سینے میں حضور کا قرآن ہے. مصطفیٰ بھی سفارش کریں گے، مصطفیٰ کے سینے سے جڑے ہوئے بھی سفارش کریں گے. اتنی بات ضرور ہے، اس کو 10 کا عدد ملے گا، مصطفیٰ کریم پر عدد کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، پابندی نہیں ہوگی. اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کتنے، توجہ کریں گے، 100 200 1000 2000 نہیں، 10 15 20 لاکھ کروڑ نہیں. میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. جب تک میرے حبیب آپ خوش نہیں ہوں گے میں دیتا ہی چلا جاؤں گا. مولانا عبدالقدیر شاہ صاحب کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ہاں سے 110 بچے تو حافظ ہو گئے. ابھی یہ دریا چل رہا ہے، نہ جانے قیامت تک اللہ اس کو قائم دائم رکھے. قیامت کی صبح تک اللہ اس کو قائم دائم رکھے. پر کوئی نہ کوئی تو حافظ شاہ صاحب کا وہاں کھڑا ہوگا جو امت کے لیے ذریعہ بن جائے گا. اور جو عالم بن گیا اس کو 10 تو ملیں گے حفظ کے، 50 ملیں گے عالم بننے کے. 50 ملیں گے عالم بننے کے. اور اگر ناقوس رسالت کا تحفظ کرتے کرتے
جہاں میں شہادت نوش کر لیا پھر 70 اور 70 کا کوٹا اور مل جائے گا، 70 کا کوٹا اور مل جائے گا۔ یہاں کسی MP کو 20 ملازمتیں مل جائے تو کہتا بڑا کوٹا مل گیا ہے، اے حافظ قرآن تمہیں بڑا کوٹا ملنے والا ہے۔ یہ جس کو نوکری لگائے گا اس کی موت سے نوکری ختم ہو جائے گی، جس کو تم جنت میں لے جاؤ گے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی وہ بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ وہ جب تک کوئی صرف باغ نہیں ہوگی، وہ تو ہر جنتی کو ہم ایک بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ چار نہریں تیری جنت میں بہہ رہی ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شراباً طہورا کی۔ دنیا کی شراب پیتا ہے عقل اڑ جاتی ہے، جنت کی شراب پیتا جائے گا معرفت الہی بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے پیارو، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو بنانے کی فکر نہ کرو، یہ کسی کی بنی بھی نہیں ہے، اس کو لگانے کی فکر کرو، اس کو لگانے کی فکر کرو۔ جس نے اس کو بنایا ہے اس زندگی نے، دنیا نے اسے بگاڑ دیا ہے، جس نے اس کو لگایا ہے اس نے اس کو سنوار دیا۔ دنیا بنانے کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی بنانے کے لیے، یہ لگانے کے لیے ملی ہے یہ، لیکن ہم سب کی فکر تو یہی ہے، کتنی سی وہ جتنی مرغی کی سوچ ہے نا، اتنی وہ سوچ رہے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے بچے پیدا کریں گے، جب شادیاں کر لیں تو کہتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے میرا سارا کام مکمل ہو گیا۔ یہ حیوان اس لیے پیدا ہوا تھا، یہ حیوان اس لیے پیدا ہوا تھا کہ بس میری زندگی کا مقصد مکمل ہو گیا۔ اور جس نے زندگی دی ہے اس سے بھی پوچھا ہے مجھے کیوں زندگی دی ہے؟ جس نے یہ زندگی دی، یہ سر سے لے کر پاؤں تک 360 جوڑوں کا جسم جس نے دیا، جس نے تیرے سر میں دماغ کو فٹ کیا، جس نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے، جس کی قدرت سے تیرے اندر کا پانی کا نظام، خوراک کا نظام، ہوا کا نظام، خون کا نظام چل رہا ہے، تو سو رہا ہے، وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو حیوانوں کی زندگی گزار کے مر جائے۔ ناراض نہ ہونا، آج ہم نے سبق دہرائے ہی نہیں ہے کہ زندگی کس لیے ملی ہے۔ سنا، زندگی اس لیے ملی ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی لگا کر اپنے رب کو راضی کر لے، پھر ہمیشہ کی خوشیاں پالے، ہمیشہ کی خوشیاں پالے۔
اور جس نے دنیا کا مقصد زندگی بنایا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرید حرث الآخرہ نجد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی زندگی کا طلبگار ہوتا ہے، ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے 10 بار لکھا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے رمضان میں 70 لکھی جاتی ہے۔ شب قدر آئے جائے تو ایک رات کی عبادت 1000 سال سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہے۔ کھیتی کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اسے کچھ دے دیتی ہے۔ میرے طالب علم ذرا میری طرف توجہ کریں گے، اسے کیا فرمائے؟ کچھ دے دیتی ہے۔ اگر کسی کو پاکستان کی حکومت مل جائے، سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ بولتے نہیں کچھ ہے۔ امریکہ کی حکومت مل جائے، سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ ساری زمین کے سونا مل جائے، یہ سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ ساری زمین کے ہیرے مل جائے، سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ جس کو بھی اس دنیا میں ملا کچھ ملا ہے، لیکن جس نے اللہ کو راضی کیا اس کو سب کچھ مل گیا ہے۔ اسے کہا جائے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے حمایتی تھے، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے بندے تو مانگتا جاؤ میں دیتا جاتا ہوں، تو خواہشیں کرتا جا میں تیری خواہشیں پوری کرتا جاتا ہوں۔ تھوڑی سی زندگی تو نے اپنی خواہشوں کو میری خواہش میں قربان کیا، اب ہمیشہ ہمیشہ تیری خواہش کے مطابق فیصلے ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کبھی یوں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تھوڑی سی زندگی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے رہو، اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہ کر، اپنے کانوں کو بچا لے، اپنی زبان کو بچا لے، اپنی شرمگاہ کو بچا لے۔ تھوڑی زندگی جب نفس و شیطان بہکائے، خیال کرنا کل مالک کے سامنے جانا ہے، اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے چھوٹے بڑے عمل سامنے لا کر کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کو پڑھنے حساب کے لیے کافی ہے، جب پڑھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ
तो आंखों का देखा भी लिखा पड़ा है, कानों का सुना भी लिखा पड़ा है, मैंने जो मजाक किया वो भी लिखा पड़ा है, जो झूठ बोला वो भी लिखा पड़ा है। परेशान होगा और कहेगा काश मेरे दरमियान, मेरे आमाल नामे के दरमियान मशरिक मगरिब का फासला हो जाए, और फासला होगा नहीं। मेरे प्यारों, चंद रोज की जिंदगी है, खुद भी कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह वालों से जुड़े रहो, अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों से। आप बाहर से तो ढूंढ के नहीं लाओगे अल्लाह वाले क्या होते हैं। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वाला कौन है, अल्लाह वाले कौन है? जिसकी सोबत में बैठे तो अल्लाह याद आ जाए, दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए, आखिरत का शौक रग़बत पैदा हो जाए। शाह साहब सिर्फ आलिम नहीं है बल्कि शाह भी है। क़यामत के रोज़ कोई रिश्तेदारियाँ काम नहीं आएंगी। हुजूर ने फरमाया मेरी रिश्तेदारी वहाँ भी काम आए। आज साडा भी ख्याल रखें, हम गुनाहगारों का भी ख्याल रख लेना। हमारी रिश्तेदारियाँ तो काम नहीं आएंगी, लेकिन सैयद की रिश्तेदारी मुस्तफ़ा से उनको काम आएगी, और किसी की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम हजरात की तशरीफ़ आ गई और मेरी ताख़ीर की भी मदद मौलाना मोहम्मद हसन साहब, और ये आज की जो हाज़री है ये कारी अहमद अल हुसैन साहब की तवज्जो का नतीजा है। मैं सारा दिन बीमार रहा और ये चंद कलिमात अल्लाह ने कहलवाए हैं। मैं समझता हूँ आज शाह साहब की कदर करे न करे, मैं समझता हूँ ये शाह साहब की तवज्जुहात की बरकत है। अल्लाह मुझे आपको कुरान से निस्बत नसीब फरमाए। रमज़ान को कीमती बनाएंगे ना इंशाअल्लाह, रमज़ान को कीमती बनाए। मोबाइल से खेलना, थड़ों पे बैठना, टीवी के आगे बैठना छोड़ दें, और सिर्फ मस्जिद है, कुरान है, तस्बीह है, तौबा है, फिर पता नहीं ये बाप नसीब होने चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, इंतहाई खूब। हमारे जिंदगी किस लिए मिली है? सुना, जिंदगी इसलिए मिली है कि ये थोड़ी सी जिंदगी लगाकर अपने रब को राजी कर ले, फिर हमेशा हमेशा की खुशियां पाले, हमेशा हमेशा की खुशियां पाले। और जिसने दुनिया का मकसद जिंदगी बनाया, अल्लाह क्या फरमाते हैं, मन कान युरीदु हर्सल आखिरह नजिद लहू फी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सद दुन्या नुतिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो आखिरत की जिंदगी का तलबगार होता है, हम उसकी खेती को बढ़ाते जाते हैं। एक बार सुभान अल्लाह कहता है, 10 बार लिखा जाता है। एक नेकी करता है, रमजान में 70 लिखी जाती है। शब कदर आ जाए तो एक रात की इबादत 1000 साल से भी ज्यादा लिखी जाती है, 1000 महीने से भी ज्यादा लिखी जाती है। खेती को बढ़ाते जाते हैं, और जो दुनिया
کچھ دے دیتے ہیں. میرے طالب علم ذرا میری طرف توجہ کریں گے. اسے کیا فرمایا؟ کچھ دے دیتے ہیں. اگر کسی کو پاکستان کی حکومت مل جائے سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ بولتے نہیں کچھ ہے. امریکہ کی حکومت مل جائے سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ ساری زمین کے سونا مل جائے یہ سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ ساری زمین کے ہیرے مل جائے سب کچھ ہے یا کچھ ہے؟ جس کو بھی اس دنیا میں ملا کچھ ملا ہے، لیکن جس نے اللہ کو راضی کیا اس کو سب کچھ مل گیا ہے. اسے کہا جائے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے حمایتی تھے، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میرے بندے تو مانگتا جا میں دیتا جاتا ہوں، تو خواہشیں کرتا جا میں تیری خواہشیں پوری کرتا جاتا ہوں. تھوڑی سی زندگی تو نے اپنی خواہشوں کو میری خواہش میں قربان کیا، اب ہمیشہ ہمیشہ تیری خواہش کے مطابق فیصلے ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کبھی یوں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تھوڑی سی زندگی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے رہو. اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہ کر، اپنے کانوں کو بچا لے، اپنی زبان کو بچا لے، اپنی شرمگاہ کو بچا لے. تھوڑی زندگی جب نفس و شیطان بہکائے خیال کرنا کل مالک کے سامنے جانا ہے. اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے چھوٹے بڑے عمل سامنے لا کر کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس کو پڑھنے حساب کے لیے کافی ہے. جب پڑھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. یہ کیسا عمل ہے؟ یہاں تو آنکھوں کا دیکھا بھی لکھا پڑا ہے، کانوں کا سنا بھی لکھا پڑا ہے، میں نے جو مدعا کیا وہ بھی لکھا پڑا ہے، جو جھوٹ بولا وہ بھی لکھا پڑا ہے. پریشان ہوگا، کہے گا کاش میرے درمیان، میرے اعمال نامے کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو جائے، اور فاصلہ ہوگا نہیں. میرے پیاروں، چند روز کی زندگی ہے، خود بھی قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ والوں سے جڑے رہو، اللہ والوں سے جڑے رہو، اللہ والوں سے. آپ بات سے ڈھونڈ کے نہیں لاؤ گے اللہ والے کیا ہوتے ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والا کون ہے؟ اللہ والے کون ہیں؟
جس کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ یاد آ جائے، دنیا کی محبت کم ہو جائے، آخرت کا شوق رغبت پیدا ہو جائے۔ شاہ صاحب صرف عالم نہیں ہے بلکہ شاہ بھی ہیں۔ قیامت کے روز کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، حضور نے فرمایا میری رشتہ داری وہاں بھی کام آئے۔ آج ساڈا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم گناہگاروں کا بھی خیال رکھ لینا۔ ہماری رشتہ داریاں تو کام نہیں آئیں گی، لیکن سید کی رشتہ داری مصطفیٰ سے وہ کام آئے گی، اور کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔